اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات شہر سے لے کر چل نکلو، یقیناً فرعون اور اس کی فوج تمہارا تعاقب کرے گی۔ یہ سورہ شعراء کا 52 نمبر کی آیت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے اور پھر اس کو وہاں پر معجزات دکھلائے اور پھر ایک لمبے عرصے تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے فرعون اور اس کے درباریوں کو، لیکن اس قوم نے بات کو ماننا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نہیں مانا اور ایمان نہیں لائے۔ وہاں پر دراصل 2 قومیں آباد تھی، ایک قوم فرعون جسے قبطی کہا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اسے قوم بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے جو تھے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے برخلاف جو دوسری قوم تھی وہ فرعون کی قوم قبطی، وہ لوگ بڑی ظلم و زیادتیاں کرتے تھے قوم بنی اسرائیل پر، تو انہی سے جو ہے بنی اسرائیل کو چھڑانے کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کی گئی تھی، اور پھر اللہ کا پیغام ایک لمبے عرصے تک پہنچانے کے باوجود وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ گیا کہ اب ان کو سزا ہونی ہے اور عذاب ان کے لیے لازم ہو چکا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ عبرت کی نشانی بنانا چاہ رہے تھے لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے۔ تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب آپ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیے، اب یہاں پر ٹھہرنا یعنی بے فیض ہے اور بیکار ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ انکم متبعون، اور پھر تمہارا تعاقب کیا جائے گا، یعنی قوم فرعون تمہیں ایسا نہیں چھوڑے گی بلکہ تمہارے پیچھے آئے گی، لیکن تمہیں خوف کھانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور آپ جو ہے انہیں خشک راستہ بنا لیجئے اپنی قوم کے لیے، اور اس کا ڈر مت کیجئے، اس کا خوف مت کیجئے کہ کوئی آپ کا تعاقب کر رہا ہے، یا ڈوب جانے کی یا غرق ہو جانے کا ڈر بھی مت کیجئے، یعنی کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا، آپ کو پکڑ لیں گے کوئی فرعون والے، یا سامنے جو دریا ہے وہ دریا میں آپ لوگ ڈوب جائیں گے یعنی غرق ہو جائیں گے، اس کا بھی جو ہے آپ لوگوں کو ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے ہی، اور پھر کہا گیا کہ آپ اب نکل جائیے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، ادھر فرعون نے اعلیٰ افسروں کو شہر میں بھیج دیا کہ فوراً فوج لے آئیں۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور کہلا بھیجا کہ یہ لوگ ہمارے مقابلے میں کمزور ہیں، مقابلہ کرنے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم تو ہر طرح کے عصری ہتھیار سے پوری طرح لیس ہیں۔ اس میں فرعون اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم لوگ آ جاؤ یہ لوگوں کے مقابلے میں۔ یہ بنی اسرائیل قوم بہت ہی کمزور اور ایک چھوٹا سا جتھا ہے، وہ لوگ حالانکہ 6 لاکھ کے اوپر تھے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ چھوٹا سا جتھا ہے، اس لیے کہ فرعون اور اس کے درباری اور اس کی فوج ایک بہت بڑی فوج تھی، اس لیے اس کے سامنے یہ لوگ جو ہے چھوٹے ہی تھے۔ ان کا مقابلے کے لیے اپنی فوج کو یعنی ورغلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ہر طریقے سے لیس ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، فوج ہے اور سب کچھ ہے۔ یہ ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، ناراض کیا ہے، اب ان کو جو ہے ان کو پکڑ لینا چاہیے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اس طرح ہم نے انہیں ان کے باغوں، چشموں اور خزانوں اور ان کے عمدہ قیام گاہوں سے باہر کر دیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ اور یوں ہوا کہ وہ اپنے آپ نکلے، یعنی تعاقب میں بنی اسرائیل کے جیسے ہی نکلے تو پھر ان کو دوبارہ اپنے گھروں کو جانا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کے بہترین عمدہ قیام گاہیں، ان کے باغات، ان کے چشمے اور ان کے خزانے جس پر ان کو بڑا ناز تھا، ان سے اس کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا، اور پھر باہر نکال کر وہ تمام چیزوں کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ یعنی ایسا ہی اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، دنیا میں یہ الٹ پھیر چلتے رہتا ہے۔ ایک وقت
وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم آباد رہتی ہے، اس کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے، لیکن وہی قوم سے وہ سب چیزیں چھین کر دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے کیا، یعنی قبطیوں سے اور فرعونیوں سے لے لیا وہ ساری چیزیں، وہ ساری نعمتیں، اور ان تمام نعمتوں کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، غرض فرعون فوج کے ساتھ تعاقب کرتے ہوئے ایک روز صبح بنی اسرائیل کو جا لیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ فرعون کی جو فوج تھی وہ آ کر جو ہے تعاقب کرتے ہوئے صبح یعنی سورج نکلتے انہیں بنی اسرائیل کے پاس پہنچ ہی گئی، اور ایک دوسرے کا سامنا ہو ہی گیا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں گروہ۔ اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو ہمراہی تھے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب تو پکڑے گئے، اب جو ہے پیچھے یعنی فرعون کی قوم یعنی ان کا لشکر جرار آ رہا ہے، اور سامنے دریائے خلزم ہے، دریائے خلزم کو پار کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے یہ فوج آ گئی۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ اب کیا ہوگا، اب تو پکڑ گئے، اب تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ وہ کہنے لگے قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اتنا یقین موسیٰ علیہ السلام کو تھا اللہ کے وعدے پر، اپنے رب کے وعدے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ نہ پکڑے جانے کا خوف رکھنا اور نہ ہی جو ہے غرق ہونے کا ڈر تمہیں ہونا چاہیے، کہ ہم تمہارے لیے بہترین اور خشک راستہ اس دریا میں بنا دیں گے جہاں سے تمہیں نکالیں گے۔ تو یہ جو توکل کا معاملہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، ایسا ہی بالکل من وعین ایسا ہی معاملہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے مدینہ شریف، تو اس وقت غار سور میں جب وہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھے، تو اس وقت بھی دشمن آ گئے، اور دشمن آ کر ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے، اور اتنے قریب آ گئے تھے کہ اگر نیچے نظریں ڈالتے تو دونوں حضرات نظر آ جاتے تھے، وہ غار سور میں جو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت صدیق اکبر کا بھی یہی خوف تھا اور یہی ہیبت ان کے دل میں تھی، تو انہوں نے بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، غم مت کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ وہاں پر جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق دونوں کے ساتھ، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، یعنی امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی انعام کے طور پر دیا ہے کہ رسول کے ساتھ جو ہے امتی ہے ان کا بھی جو ہے لحاظ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے نہیں کہا بلکہ ہمارے ساتھ کہا۔ تو یہ جو ہے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرفراز کیا اس چیز سے کہ جو ہے اللہ کی مدد اللہ کے نہ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، بلکہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کی مدد جو ہے شامل حال ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریا پر مارے، عصا کے ضرب کے ساتھ ہی دریا پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ پھر حکم دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے، اور نشاندہی کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ اس دریا پہ اپنی لاٹھی مارو۔ لاٹھی کا مارنا تھا کہ اس میں جو ہے خشک راستے بن گئے، یعنی دائیں کا دائیں اور بائیں کا بائیں، اور بیچ میں بہترین خشک راستہ اللہ کے حکم سے بن گیا۔ اور پھر راستہ بھی کیسا کہ پہاڑوں جیسی جو ہے دیواریں پانی کی اٹھ گئی، اور پھر اس میں بھی جو ہے 12 راستے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بنا دیے، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے گزر رہا تھا، یعنی ہر ایک کے لیے اپنا ایک الگ راستہ بنا دیا گیا، یعنی ایک ہی راستے پر سب کو نہیں بلکہ 12 راستے اور 12 خشک راستے، اور ایسے کالطود العظیم کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی پہاڑوں جیسے پانی کو نکال کر دیوار ایسی بنا دی کہ ایک پہاڑ ہے اور بیچ میں پھر خشک راستہ ہے۔ تو یہ راستہ دیکھنے کے بعد فرعون اور اس کے قوم کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ راستہ ہمارے لیے بھی ہے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور تعاقب کرنے والے دوسرے گروہ کو بھی ہم نے دریا میں ان سے قریب کر دیا، اور جو ہے یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ہے، اور وہ لوگ جو ہے بغیر سوچے سمجھے کہ کیونکہ ان کے اوپر تو عذاب آنے والا تھا، وہ بھی اپنے لشکر کو اس دریا میں ڈال دیے۔ بس
بس ڈالنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کو ملنے کا حکم دے دیا، اور پانی جو ہے آہستہ آہستہ چاروں طرف سے ملنے لگا، اور پھر وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ یعنی قوم موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے سب ساتھیوں کو فرعون کی گرفت سے بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر دوسروں کو غرق دریا کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں عبرت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر بھی ان منکرین اور مشرکین کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، واقعہ یہ ہے کہ آپ کا پروردگار بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس میں پھر سے جو ہے وہی آیت دہرائی گئی ہے جو ہر رکوع میں، یہ تقریباً سورہ شعراء ختم ہونے تک کا جو ہے ہر بار یہی آیت آئے گی۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو نبیوں کے پیغام کو نہیں مانتے اور ان کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا ہی میں ان کے اوپر آ سکتا ہے، اور اگر دنیا میں نہیں آیا تو پھر ایک مہلت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر رکھی ہے، وہ مہلت سے فائدہ اگر نہیں اٹھائیں گے تو پھر آخرت میں تو ان کی پکڑ لازمی ہے۔ اور یہ ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبیوں کی باتوں کو مان لینا چاہیے، اور اگر نبیوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو پھر تمہارا جو ہے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن اکثر لوگ اس میں ایسے ہی ہیں کہ یہ بات کو ماننے والے ہیں نہیں، ایمان لانے والے ہیں نہیں، جیسا کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ کتنی بار سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے مختلف انداز میں دلائل کو دے کر، مختلف پچھلے نبیوں کے واقعات اور ان کے حالات کو سنانے کے باوجود ان کی قوموں کے سامنے انہوں نے کیا پیغام پیش کیا تھا، قوموں نے کیا جواب دیا، اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا، کیسا اللہ کا عذاب آیا، اس کے باوجود وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ مہلت عمر ہے، یہ مہلت اللہ تعالیٰ سب قوموں کو اور افراد کو دے کر رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، غالب ہیں، اس کے باوجود فوراً پکڑ نہیں پکڑتے بلکہ مہلت پر مہلت دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، اور جو ہے اصلاح کرنے کے بعد اللہ کے یعنی فرما بردار بن جائیں اپنی عمر میں۔ یہ اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ دونوں صفتیں بار بار یہاں پر لائی جا رہی ہیں، عزیز اور رحیم، یعنی زبردست ہیں اس کے باوجود نہیں پکڑتے، اور پھر رحیم ہے اس وجہ سے نہیں پکڑتے کہ رحم کرنے والے ہیں اور اپنے بندوں پر جو ہے رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت یہ ہے کہ اہل ایمان کی جماعت کو قلت تعداد کے باوجود کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا عمل بھی فرعونیوں جیسا تھا، انہیں ان آیات میں متنبع کیا گیا ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی کچھ ہوگا۔ چنانچہ اپنے وطن سے باہر مقام بدر پر ان کا برا حشر ہوا، شکست فاش ہوئی اور بڑے بڑے سور